یعنی ایسا کیوں نہ ہوا. اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. یعنی اللہ نے تو بأس کس لیے بھیجی تھی کہ لوگ سمجھے، لیکن ہوا کیا کہ بعض لوگ سمجھنے کی بجائے اور اکڑ گئے. تضرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کی. یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس ہمارا عذاب آیا تھا وہ عاجزی اختیار کرتے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے. تو یہ دو ریئیکشن ہوتے ہیں، دو طرح کے. بعض لوگوں کے لیے کوئی حادثہ اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اپنی غلطیوں پر توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور بعض لوگ جو سبق نہیں لیتے ان کے لیے وہ حادثہ یا وہ غم یا وہ تکلیف یا پریشانی اور زیادہ دل کی سختی کا ذریعہ بن جاتا ہے. قست قلوبہم وزین لہم الشیطان، اور خوبصورت بنا دیتا ہے ان کے لیے شیطان ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا؟ غلط کام. یعنی ان کی غلطیوں کو اور غلط اعمال کو شیطان ان کی نظروں میں حسین بنا دیتا ہے، اور اس طرح انسان کے لیے پلٹنے کا موقع بھی نہیں چھوڑتا. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ آزمائش جب آتی ہے تو انسان دو طرح ریئیکٹ کرتا ہے، یا عاجزی اختیار کرتا ہے یا پھر سنگ دل ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پہلے پارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار. کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، نہریں بہ نکلتی ہیں، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، پھٹ جاتے ہیں وہ، تو نیچے جو زمین میں پانی ہوتا ہے وہ باہر آنے لگتا ہے. لیکن انسان جب سخت دل ہوتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. یہاں آیا ولیکن قست قلوبہم، اور وہاں آیا ثم قست قلوبکم، یعنی پہلے نہیں تھے سخت پھر سخت ہوئے. یہاں بھی پہلے اتنے سخت نہیں تھے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تو دل کی حالت مسلسل تبدیل ہوتی. ایک دفعہ اگر دل نرم ہو جائیں تو اس پہ خوش نہ ہو جائیں کہ بس اب کامیاب ہو گیا. نرم ہونے کے بعد پھر سخت ہو سکتے ہیں. تو ہر روز اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ 3 مواقع پر اپنے دلوں کا جائزہ لو، تنہائی میں، قرآن پڑھتے وقت اور علم کی مجلسوں میں. کہ ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کرو کہ تمہارے دل کا حال کیا، دل لگ رہا ہے کہ نہیں. اگر تنہائی ہے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو تنہائی کاٹنے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، کوئی شغل ہونا چاہیے. لیکن جس کی اللہ سے دوستی اور اللہ سے قرب ہے اس کو تنہائی پسند آنے لگتی ہے، اس کو اچھی لگنے لگتی ہے کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ جس میں اللہ سے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اللہ تعالیٰ کو پکاروں، دعائیں کروں، اللہ سے باتیں کروں. کیونکہ ہر دوست کیا چاہتا ہے کہ اپنے دوست سے تنہائی میں بات کرے، کوئی اور نہ ہو، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو حقیقی معنوں میں جن لوگوں کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو تنہائی کچھ نہیں کہتی، ان کو تنہائی اچھی لگتی ہے. اور پھر اسی طرح قرآن پڑھتے وقت دیکھنا چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کا حال کیا جذب ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اسی طرح علمی مجلسوں میں دل کا حال کیا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر اللہ سے قلب سلیم کی دعا مانگنی چاہیے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ انسان کو دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور
دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی کی وجہ یہاں بیان کی گئی کہ انسان جب تکلیف کے موقع پر اللہ کو نہیں پکارتا، رجوع نہیں کرتا، اس سے مدد نہیں مانگتا، اور وسیلے ڈھونڈتا ہے. وسیلہ اختیار کرنا تو درست ہے، لیکن اللہ کو بھول کے وسیلے اختیار کرنا وہ درست نہیں. ادھر ادھر مدد تلاش کرتا ہے اور جو اصل مددگار ہے اس کو بھول جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری ہونے لگتی ہے، اور وہ دوری دل کی سختی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو برائی پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ برائی اچھی لگنے لگتی ہے. وہ غلط کام کرتا ہے اور پھر غلط کام کو جسٹیفائی کرتا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ آخری درجے کا الارم ہے، سخت الارمنگ بات ہے. یعنی ایک تو دلوں کی سختی کی علامت یا پہچان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، قرآن کی مجلس اچھی نہیں لگ رہی، تنہائی اچھی نہیں لگ رہی، بس بے قراری ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ہر وقت بس ایک عجیب سی کیفیت ہے. یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے. لیکن خاص طور پر دل کی سختی کی علامت کیا ہے کہ انسان اس درجے کو پہنچ جائے کہ اسے برائی اچھی لگنے لگے نیکی کی بجائے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان برے کام کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی برائی کو برائی سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی نیکی کی بجائے کس میں دل لگنے لگتا ہے؟ برائی میں. مومن کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی پہچان کیا ہے کہ جب تم نیکی کرو تو تمہارا دل خوش ہو. تو ایسا شخص نیکی کرنے کی بجائے جب برائی کرے تو اس وقت خوش ہو، جو بہت اچھا کیا. مثلا کسی کو نقصان دے کے، کسی کو ستا کے، کسی کو نیچا دکھا کے، کسی کو ذلیل کر کے، تو کیا سمجھے؟ خوش ہو، بہت اچھا کیا میں نے. تو یہ اس کے لیے ایک آفت ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو ان کو ما کانو یعملون، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ وغیرہ یا غلط طریقے جو اختیار کرتے ہیں وہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے، وہ سب ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بہت اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. اب کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کی ای سی جی ٹھیک نہیں آئی، یعنی وہ دل کی لہریں اوپر نیچے ہیں، اس کی ردم جو ہے وہ ٹھیک نہیں، تو کیا اس کو کوئی فکر ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اصلاحی میئرمنٹ لے، کوئی علاج کی سوچے، یا چھوڑ دینا چاہیے؟ صرف پرہیز نہیں، علاج بھی شروع کرنا چاہیے. تو ہر وہ شخص جس کو یہ سمجھ آنے لگے کہ اس کا دل بیمار ہے، ڈائگنوسس ہو جائے، بیماری سامنے آ جائے، اور ڈائگنوسس کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ برائی اچھی لگنے لگے، اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر ایروگنس ہو. ایروگنس جو ہے یہ ہارٹ ڈیزیز ہے جو عمل میں ظاہر ہوتی ہے، اور ایروگنس انسان کی باتوں میں، انسان کے سٹائل میں، انسان کی چال میں، ہر چیز میں نظر آتی. مثلا سلام میں پہل نہ کرنا کیا ہے؟ ایروگنس. اسی طرح مسکرانا نہ، یہ بھی کائنڈ آف ایروگنس ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہو کہ انسان کسی فکر پریشانی میں ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر ایک عادت ہی بنا لے تو یہ ایروگنٹ ہونے کی علامت ہے کہ جہاں مسکرانے کی ضرورت ہے وہاں نہ مسکرائے، اور جہاں ہنسنے کی ضرورت ہے وہاں نہ ہنسے. یا یہ کہ جہاں رونے کی ضرورت ہے وہاں روئے نہ، یہ بھی ایروگنس ہے. یعنی دل کی نرمی جو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بہتی ہیں. انسان کا دل جذبات اور احساسات کا مجموعہ ہے. تو بے حس انسان کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی ایموشنز نہ ہو، کوئی جذبات نہ ہو، نہ اچھے نہ برے، جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ترس نہ ہو، کوئی رحم نہ ہو، کوئی حس نہ ہو، نہ کسی کی تکلیف پر اسے کوئی دکھ ہو، نہ کسی کے غم پہ وہ غمگین ہو، نہ کسی کی خوشی پہ خوش ہو. یہ ساری کیا علامتیں ہیں؟ سنگ دلی کی، قساوت قلبی کی. تو جس کو یہ ڈائگنوسس ہو جائے اسے یاد رکھنا چاہیے اس کا دل بیمار ہے.
اور اس کو فوراً اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہر دل کا بیمار شخص جو ہے اس کی بیماری کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں. کسی کا ڈیمیج تھوڑا ہوتا ہے اور کسی کا آخری درجے. اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہونے کے فوراً بعد طبی امداد مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کے اندر مل جائے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر ٹائم زیادہ گزر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بچنے کے چانسز نہیں رہتے. تو جو ہی ڈائگنوسس ہو کہ دل سخت ہے، فوراً اصلاح کی تدبیر کرنی چاہیے، فوراً حل سوچنا چاہیے. اس کنڈیشن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہلاکت ہے انسان کے لیے. کوئی بھی ہارٹ پیشنٹ اگر اپنی حالت سے بے خبر ہے اور کوئی معیار نہیں لے رہا اپنے علاج کا، پرہیز کا، معالجے کا، تو وہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں موت کے منہ دھکیل رہا. انڈرسٹوڈ ہے؟ تو اسی طرح ایمانی کیفیت میں بھی اگر دل سخت ہے، انسان کو فوراً علاج کی سوچنی چاہیے، فوراً ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا دل صحت مند دل ہو جائے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ دل کی سختی یا دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کو کثرت سے پڑھنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. 2 چیزوں کی کثرت کر دی جائے، یعنی قرآن پڑھنے کی کثرت اور موت کی یاد. کیونکہ موت کی یاد ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو بہرحال ڈھیلا کر دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں جو ہدایت کی طرف آتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں، مستقیمین ہوتے ہیں، ایک ضالین ہوتے ہیں، ایک مغضوب علیہم ہوتے ہیں، اور ایک مستقیمین کہہ لیں ان کو. مستقیمین جو ہیں بھٹکتے ہوئے، راہ گم کیے ہوئے، جب سیدھے رستے پہ آتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، اور ان وجوہات میں جو کئی ایک ہو سکتے ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی موت یا کوئی حادثہ ان کو اس طرف لے آتا ہے. ہوتا نا ایسے، یعنی زندگی میں کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے تو اب پھر 2 رستے ہیں، یا تو اور سنگ دل ہو جائے انسان اور یا پھر اللہ کی طرف رجوع کر. تو جو مستقیم ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور مغضوب علیہم کیا ہوتے ہیں؟ اور دور ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ انہی کی علامت ہے نا، مغضوب علیہم کی. تو پہلا کام کیا ہے کہ جو ہی احساس ہو انسان موت کے بارے میں سوچے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جنازے پہ جانے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے مردوں کو، اور قبرستان جانے کی اور کسی کی موت کی تعزیت کرنے کی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جب کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو اسے کیا خیال آتا ہے؟ اپنا خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی یہیں جانا ہے. تو یہ چیز انسان کے دل کو نرم کرتی کہ بہرحال یہ یہاں جانا ہے. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت، تو قرآن میں جب انسان بہت سی قوموں کی تباہی کے قصے پڑھتا ہے یا اللہ کے عذاب کی بات پڑھتا ہے یا پھر جنت کی، یہ سب کچھ دلوں کو نرم کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ذکر کی کثرت، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیونکہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اسٹریس. اسٹریس کل کرتا ہے نا، انڈرسٹوڈ بات ہے، سب کو معلوم. تو اسی وجہ سے ہارٹ پیشنٹ کو ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، ایسی خبریں نہیں سناتے جو اسٹریس لانے والی ہوں یا جو اس کو پریشان کرنے والی ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو تو انسان بڑی سے بڑی باتیں، ہسبینڈ کو یا وائف کو، تو ایک ہی پارٹنر اس کو جھیلتا رہتا ہے کہ نہیں میں یہ سٹریس دوسرے پہ نہیں جانے دوں گی تاکہ اس کا مرض اور نہ بڑھے. تو سٹریس سے ریلیف بہت ضروری ہے، اور وہ ریلیف ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. تو ذکر کی کثرت ہی قرآن ہی ہمیں علاج بتاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی مجلس یا علم کی مجلس کہہ لیں، کیونکہ اچھی مجلس جو ہے، اچھے دوست کی، اچھی صحبت کی مثال کس سے دی گئی؟ خوشبو بیچنے والے کی طرح سے. تو ایسی مجلس جس میں انسان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے،
کیونکہ بعض اوقات تنہائی میں اسے ذکر نہیں ہوتا، تنہائی میں وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا، تو ایسے لوگوں میں جا کے بیٹھ جائے کہ جہاں اس کو موقع مل جائے. اور پھر ایک اور چیز، کمزور لوگوں پر رحمت و شفقت کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، بچوں پر، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا اظہار کیا کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ نے اسے کیا کہا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، بیماروں کی، غریبوں کی، فقیروں کی مدد کرنا، یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پہ رحم کرو جو زمین میں ہیں، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، پودے ہیں، کوئی بھی چیز، تو وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. تو اللہ کی رحمت محسنین کے قریب تر ہے. کوئی بھی چیریٹی کا کام، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، ایسی چیزیں بھی دلوں کو نرم کرتی ہیں. یعنی اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت، چاہے وہ مال میں کم ہو، چاہے علم میں کم ہو، چاہے رتبے میں کم ہو، چاہے کسی بھی طرح،